السلام علیکم۔ آج کی حدیث مسند احمد سے لی ہے، حدیث نمبر 1738، اور اس میں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت ہے جسے پیش کرتے ہیں عبداللہ بن محمد۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مختصر سے یہاں پہ تعارف کروا دوں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور مشہور صحابی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں حضرت مسلم بن عقیل جن کو واقعہ کربلا سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا، جہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے والد ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیش کردہ یہ حدیث ہے جس کو روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے درمیان اتفاق پیدا کرے اور آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، ٹھہرو، یہ نہ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے اور یہ کہنے کا حکم دیا ہے، بارک اللہ لہ فیک و بارک لک فیہا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تمہیں برکت پیدا فرمائے اور تمہیں اپنی بیوی کے لیے مبارک فرمائے۔ اس حدیث سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے شادی کی دعاؤں کی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے یہاں پر۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر دعا کے بہترین الفاظ سکھائے ہیں جو برکت اور خیر کی دعا پر مشتمل ہے۔ یہ دعا زوجین کے تعلق میں محبت، برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پھر دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث کے تھرو وہ یہ ہے کہ بیٹوں کی دعا سے روکنے کی وجہ ہمیں پتہ چلتی کہ شادی کے موقع پر صرف اولاد، خاص طور پر بیٹوں کی دعا پر زور دینا ایک محدود اور دنیاوی خواہش کا اظہار، اور اسلام اس کے بجائے عمومی برکت، محبت اور استحکام کی دعا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا ایک جو طریقہ پتہ چلا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر موقع کے لیے بہترین اور جامع دعائیں سکھائی ہیں تاکہ وہ اللہ سے خیر اور برکت طلب کریں۔ ہمیں اس حدیث سے کچھ اسلامی آداب کا پتہ چلا، یعنی کہ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلامی معاشرتی روایات میں الفاظ اور دعاؤں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی کے مختلف مواقع کے لیے مخصوص دعائیں اور کلمات سکھائے ہیں۔ پھر ہمیں جو عملی پیغام ملتا ہے اس حدیث کے ذریعے وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو اپنانا چاہیے، جس کے الفاظ ہیں کہ اللہم بارک لہم وبارک علیہم۔ دعا میں وسعت اور جامعیت ہونی چاہیے تاکہ برکت، محبت اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ پھر اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنی روایتی دعاؤں اور رسومات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ اپنے الفاظ کہنے کے بجائے ہم کیوں نہ وہ الفاظ کہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، تو جو وہ ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں ان میں بہت ہی برکت اور خیر ہو جائے گی اور سنت کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی تقریب میں جائیں شادی کی تو دولہا دلہن کو ہمیں انہی الفاظ سے دعا دینی چاہیے۔ اب اگر میں اس حدیث کی تخریج کے اوپر بات کرتی ہوں تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور مضمون میں ذکر کردہ دعا صحیح احادیث سے مکمل مطابقت بھی رکھتی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کے علاوہ سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور تمام کتب میں شادی کی دعا کی مسنون الفاظ اللہم بارک لہم وبارک علیہم یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جیسے کہ اگر میں بات کرتی ہوں سنن نسائی میں حدیث نمبر 3373 نمبر پر جو حدیث ہے اس میں شادی کے موقع پر دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ جامع ترمذی میں 1091 نمبر پر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر دعا دی کہ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ سنن ابن ماجہ میں 1905 سے لے کر 1905 اور 1906 میں بھی یہی دعا وارد ہے۔